نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من آل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ کل کی گفتگو میں آپ نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ اہل کتاب بھی اور ان کی دیکھا دیکھی باقی مشرکین بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سے سوالات لاتے تھے، یا وہ اہل ایمان کے ذریعے ان سوالوں کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس بات پہ خوش ہوتے تھے کہ جب یہ پوچھ رہے ہیں تو شاید ان کا منشا یہ ہو کہ جب ان کو بات سمجھ آ جائے گی تو یہ ایمان قبول کر لیں گے۔ اب وہ اپنے طور پر اس سوچ میں مبتلا تھے کہ یہ ایمان کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ اب ایک تو کثرت سوال سے روکا گیا اور پھر ساتھ ہی ان کے سوال کرنے کی وجوہات بھی ذکر کی گئی۔ اب وجہ کیا ذکر کی گئی ہے؟ وجہ یہ ذکر کی گئی ہے ود کثیر من آل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ ان کے سوالات کا مقصد جو ہے وہ معلومات حاصل کرنا یا کسی چیز کی تحقیق کرنا یا پوچھنا نہیں ہے، بلکہ اعتراض ہے، استہزاء ہے اور ایمان والوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا ہے۔ اس لیے یہ سوالات پوچھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے دوبارہ کفر کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ اصل میں اندرون خانہ ایک دشمنی رکھتے ہیں۔ لہذا جہاں کہیں بھی آپ کو ان کی خیر خواہی نظر آ رہی ہوگی کہ یہ پوچھ رہے ہیں، یہ سیکھ رہے ہیں، یہ آ رہی ہیں، یہ بات سن رہے ہیں، تو اس کے پیچھے جو ہے خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ یہ اہل ایمان کو دوبارہ کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں۔ اور آج بھی ان کی روش کو آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ یہود و نصارہ کے وہ سارے کام کہ جن کو بظاہر دیکھتے ہوئے دنیا خیر خواہی پہ معمول کرتی ہے کہ یہ ہماری خیر خواہی کے لیے کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ پوری دنیا میں پل بنا رہی ہیں، یہ رفاہی ادارے قائم کر رہی ہیں، یہ اسپتال بناتے ہیں، یہ کنویں نکال کے دیتے ہیں، ان کی NGOs ہیں۔ اور سب کی آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ جہاں جہاں بھی انہوں نے اپنے کام کیے، ان کے آگے جو ہے مبلغین مشنری وہ ان کے کام کر رہی ہیں، اور ان کا اصل مقصود کیا ہے کہ غریب، نادار، بے بس، بے سہارا لوگوں کے اندر عیسائیت اور یہودیت اور اسلام دشمنی کو پھیلایا جائے۔ تو اسی ناکام منصوبہ جس کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے رب نے کر دیا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ یردوکم من بعد ایمانکم کفارا، تمہیں ایمان سے دوبارہ کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے اس کا ذکر کر دیا۔ اور پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ حسدن۔ ایک تو ہوتا ہے نا علمی میں ایک آدمی کر بیٹھے، اللہ کہتے ہیں من بعد ما تبین لهم الحق، ان کو پتہ ہے، ساری معلومات ان کے پاس موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، علامتیں، آپ کی نبوت کا تعارف مکمل ان کے پاس موجود ہے، پہلے سے اس کے تذکرے کر رہے تھے، اس کو پڑھا ہوا ہے، لیکن کرتے کیوں؟ حسدن، حسد کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد جو بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی فاعفو۔ اب جو فاعفو کا ایک معنی ہوتا ہے عفواً، معاف کر دینا، اور معاف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دل سے کسی کو معاف کر دے، اب اس سے کوئی لین دین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیا، یہ ہوتی ہے اس کے لیے معافی۔ لیکن عفو کا ایک لفظ یہ معنی یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر نظر انداز کر دینا، یہ اس کے لیے بھی لفظ عفو جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہی ہے کہ وقتی طور پر آپ ان کو چھوڑ دیں، وصفحوا، در نظر چشم پوشی کریں۔ کیوں؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ جو ہے وہ جب چاہیں گے اپنا امر بھیجیں گے۔ اب یہ یاتی اللہ بامرہ کے اجمال میں وہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں کہ جو بعد میں رب نے نازل کی تھی۔ کیا؟ جہاد کا حکم نازل ہوا، اس کے بعد جو ان کو نکالا گیا، ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی، ان کے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کو قیدی بنایا گیا، ان کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا نا وہ حتی یاتی اللہ بامرہ میں شامل ہے۔
اللہ نے یہاں اس کا اجمال ذکر کیا، اور بعد میں جو ہے وہ جہاد والی آیات اور حکم نازل فرما کر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے۔ اور مفسرین نے یہ بات یہاں پہ لکھی ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس موقع پر اس کام میں جو سب سے زیادہ پیش تھے نا، خیائی ابن اخطب تھا، ابو یاسر بن اخطب ہے، اور ایک تیسرا شخص تھا جس کو کعب ابن اشرف کہتے ہیں۔ یہ یہودی تھے اور یہ اس کام میں پیش تھے۔ چنانچہ جب جہاد کا حکم ہوا اور ان خباستوں پر ان پر جو گرفت شروع ہو گئی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ بھی احادیث میں موجود ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی دوسری جلد میں کعب ابن اشرف اور ابو رافع یہودی، ان دونوں کے ساتھ جو ہوا تھا، اور یہ دونوں ایسے خبیث تھے کہ کبھی شاعری میں کبھی کس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گندی قسم کی حرزت سرائی کرتے تھے، بیہودہ الفاظ، اور آپ کو اذیت پہنچاتے تھے۔ اب اسی بنیاد پر پھر بخاری شریف کی حدیث ہے جلد 2 میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں جو ہے وہ اعلان کیا تھا کہ من لکعب ابن اشرف فإنہ قد آذ اللہ ورسولہ، کون ہے جو کعب ابن اشرف کو جا کے قتل کرے گا، فإنہ قد آذ اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے اسے قتل کا اعلان کر دیا تھا، من کون ہے جو اس کے ساتھ جا کے نپٹے گا، یہ الفاظ تھے۔ اب ایک صحابی کھڑے ہوئے محمد ابن مسلمہ، فقامہ محمد ابن مسلمہ، محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے پوچھا اترید ان اقتلہ، یا رسول اللہ جو آپ نے اس کے ساتھ نمٹنے کی بات کی ہے صاف لفظوں میں مجھے بتا دیں کہ آپ اسے قتل کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا فرمایا، اللہ کے نبی فرمایا ہاں یہی تو کہہ رہا ہوں، چلو جاؤ اپنے ساتھ 2-3 آدمی اور ساتھ لے کے جاؤ اور جا کر اس کو قتل کر کے آؤ۔ اب یہ محمد ابن مسلمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بالکل یہ کام میں اپنے ذمے لیتا ہوں، لیکن ایک بات کی آپ سے یہ اجازت چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا لفظ کہ جو بظاہر جو ہے وہ اسلام کے خلاف اور منافی نظر آتا ہو، کسی مصلحت کے تحت اس کو قابو کرنے کے لیے مجھے اپنی زبان سے نکالنے کی اجازت ہے۔ اب یہ جو کعب ابن اشرف تھا اس کے ساتھ جو ہے محمد ابن مسلمہ آتے جاتے کوئی رشتہ داریاں، کوئی تعلقات، کوئی پہلے سے یہ چیزیں سلسلہ تھا، اس علاقے میں وہ جاتے رہتے تھے۔ اور ایک صحابی تو ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے کہ یہ اور کعب ابن اشرف یہ دونوں رضائی بھائی بھی تھے، یعنی ایک ہی عورت کا دودھ انہوں نے پیا ہوا تھا۔ اب وہ اس چیز کا بھی خیال رکھتا تھا کہ یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ کعب ابن اشرف کو خیال تھا کہ یہ میرے ساتھ اس رشتے میں منسلک ہے ابو نائلہ رضی اللہ عنہ۔ اب انہوں نے کیا کیا، دونوں صحابی چلے گئے سیدھا اس کے وہ جو جہاں اس کی بلڈنگ بنی ہوئی تھی کوٹھی، بڑا سردار تھا، اس کے باہر گئے، اس کو بلایا، آواز دی، وہ آدمی دن کا وقت تھا وہ آ گیا سامنے۔ اب جب آیا دونوں کے پاس بیٹھے تو اس وقت محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ بھائی دیکھو اس نبی نے تو ہمیں پریشان کر دیا ہے، پہلے نماز پڑھنے کا کہا ہم پڑھتے رہے اور کاموں کا کہا ہم کرتے رہے ہیں، اب وہ کہتا ہے زکوٰۃ بھی دو، تو میرے پاس تو اب پیسے ہی نہیں ہیں، تو اب میں پریشانی میں پھنس گیا ہوں، اس لیے آپ کے پاس ہم دونوں آئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمیں کچھ غلہ دے دے، وسکن او وسکین، اونٹ کا 1 بوجھ 2 بوجھ من 2 من جو ہے مجھے غلہ چاہیے تاکہ میں وہ رقم ادا کروں اور زکوٰۃ دے دوں، تو میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں، ہم دونوں آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اب اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو دے دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو کوئی چیز میرے پاس رہن رکھنی ہوگی، یہ حدیث میں موجود ہیں یہ الفاظ، کوئی چیز میرے پاس رہن رکھو، اس کے بدلے میں آپ کو یہ غلہ دے دوں گا، 1 بوجھ جو ہے وہ 1 من کھجوریں دے دوں گا، کوئی کھانے کی چیزیں دے دوں گا، تو وہ لے جانا آپ۔ اب انہوں نے کہا کہ کیا چیز تیرے پاس رہن رکھوں، اس نے کہا کہ اپنی عورتوں کو لا کے میرے پاس رہن رکھو۔ یہ ہیں وہ خبیث، یہ وہ یہودی خبیث ہیں۔ اب اس نے جب عورتوں کو کہا تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، پھر انہوں نے کہا چل عورتوں کو نہیں بھیجتے نا تو پھر ایسا کرو کہ اپنے بیٹوں کو میرے پاس رہن رکھ۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو 1 من گندم پر اور کھجوروں پر جو ہے تیرے پاس رہن رکھوں، کل ساری زندگی لوگ ان کو تانا دیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 1 کلو آٹے کے لیے جو ہے وہ کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں، تو یہ داغ تو ساری زندگی ہمارے وجود سے نہیں دھویا جائے گا، اس لیے یہ نہیں ہوگا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے پاس اسلحہ ہے، بڑی زبردست قسم کی تلواریں ہیں بڑی قیمتی، تو وہ تلواریں میں تجھے دے دوں گا، جب تک میں تیرا ادھار ختم نہیں کرتا اس وقت تک وہ تیرے پاس ہی رہیں گی، رہن وہ رکھ دیں گے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی۔ اب دن کو معاملہ طے کر کے آ گئے۔
اب جب رات کا وقت ہوا تو یہ دونوں پھر چلے گئے، ساتھ ایک دو صحابی اور بھی لیے۔ اب نیچے سے جا کر اب اسی محمد ابن مسلمہ اور ابو نائلہ نے اس کو آواز دی، بھائی نیچے آ جاؤ، ہم آگے ہیں۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے بس ابھی میں آتا ہوں۔ جب وہ نکلنے لگا نا تو حدیث میں یہاں پر ایک دلچسپ قسم کا جملہ ہے، قالت امراتن، اب اس کی جو بیوی تھی نا اس نے کہا کہ نہیں جانا باہر۔ کیوں؟ اس کی عورت نے یہ کہا کہ یہ جو آواز آئی ہے نا نیچے آ جاؤ آپ کے دوست کی، اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، یہ میرا دوست ہے محمد ابن مسلمہ ہے، اور دوسرا تو میرا رضائی بھائی ہے، یہ میرے پاس آتے رہتے ہیں، دن کو بھی آئے تھے، ان کا کوئی کام تھا اس وجہ سے آئے ہیں۔ اس نے کہا نہیں رات کا وقت ہے، باہر نہ نکلو، آپ کو خطرہ ہے۔ اور ساتھ ہی اس عورت نے کہا کہ میں اس آواز میں خون ٹپکتا ہوا محسوس کر رہی ہوں۔ اب کتنے سمجھدار لوگ تھے، صرف بلانے والی آواز سے محسوس کر لیا کہ آنے والا آدمی اس کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس نے کہا کہ میں اس کی آواز سے خون ٹپکتا ہوا محسوس کر رہی ہوں، نہ جاؤ۔ اب وہ نیچے آ گیا۔ اب انہوں نے پہلے سے مشورہ کیا ہوا تھا، محمد ابن مسلمہ نے ترتیب ان کو بتائی ہوئی تھی، نیچے آ کے بیٹھے، وہ تلواریں شلواریں بھی ساری کھول کے اپنے پاس رکھیں پہلے سے تیار کر کے۔ اب وہ آگے بیٹھا، بات چیت ہوئی، گپ شپ شروع ہو گئی۔ اب محمد ابن مسلمہ بالکل اس کے قریب ساتھ جوڑ کے بیٹھ کے اور ساتھ ہی کہنے لگے، جیسے ہی وہ آگے بیٹھا نا تو اس سے کہنے لگے کہ تجھ سے تو بڑی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ بڑے سردار تھے اور بڑی قیمتی قسم کی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے، اہل عرب تھے۔ اب کہا کہ تیرے سار سے، وہ سار میں جو تیل استعمال کرتے نا اس میں خوشبو کی ملاوٹ ہوتی اور مسلسل ان کے وجود سے وہ خوشبو مہکتی رہتی تھی۔ جب اس کی تھوڑی سی تعریف کی نا، بڑی زبردست قسم کی خوشبو ہے، یہ کون سی ہے؟ اب اس نے کہا جی میں عرب کی سب سے قیمتی مہنگی ترین خوشبوئیں استعمال کرتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کون سی ہے؟ اب اس نے کہا چلو میں سونگھتا ہوں۔ اب بالکل سار کے بالوں کو ہاتھ لگایا اور سار کے قریب ہو کر ایک دفعہ سونگھا، پھر دوسری دفعہ، پھر جب تیسری دفعہ سونگھنے کے لیے آگے بڑھے نا تو بالوں سے پکڑ کر اس کو وہیں دبوچ لیا۔ اب بالکل اس کے ہلنے بھی نہیں دیا۔ ساتھ والوں کو پہلے ہی بتایا ہوا تھا کہ جیسے ہی میں اس کو قابو کروں آپ نے حملہ کر دینا ہے۔ اب ایک نے سر کے بالوں سے پکڑ کے کھینچ لیا، باقیوں نے فوراً جو ہے وہ تلواریں نکالی اور وہیں پہ اس کو قتل کیا اور واپس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ ہم نے اس مودی اور آپ کے دشمن کو قتل کر دیا ہے۔ یہ قتل ہو گیا جی اس کعب ابن اشرف کا۔ اور جب دوسرے کی باری آئی، ابو رافع یہودی تھا اور یہ تھوڑا دور رہتا تھا بستی سے باہر، کافی آگے خیبر کے علاقے میں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کی پوری ایک جماعت کی تشکیل فرمائی کہ جاؤ جا کر اس کو قتل کر کے آؤ، یہ بڑا دلیل اور موذی قسم کا یہودی ہے اور اذیت پہنچاتا ہے ایمان والوں کو، اب اسے جا کے قتل کر کے آ جاؤ۔ اب یہ حدیث بھی بالکل اس کے متصل ہی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ابو رافع کا قتل۔ اب جب وہ جماعت تیار ہوئی تو اس جماعت کا امیر کون ہے؟ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو امیر بنایا، باقیوں کو ساتھ بھیجا، جب وہ یہ کام کر کے آ جاؤ۔ اب رات کا وقت ہوا، جب شام کے بعد تو یہ سارے چلے گئے۔ اس کی کوٹھی کے بالکل کئی منزلیں تھیں، حدیث سے موجود ہوتا ہے اوپر نیچے، جس طرح پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، کئی منزلیں اوپر تک بنی ہوئی تھی۔ اب ان میں وہ رہتا تھا، بڑی کوٹھی بنی ہوئی تھی، بڑے مال مویشی بھی تھے، اونٹوں کا باڑا ہے، یہ گھوڑوں کا باڑا ہے، یہ گدھوں کا باڑا ہے، یہ بکریاں اور بیڑے باندھی ہوئی ہیں، آگے ملازم اور نوکر اور غلام اس کے رکھے ہوئے ہیں، سارے وہ کام کر رہے ہیں اور یہ وہاں پر نگرانی کرتا ہے، موقع پہ موجود ہے۔ اب یہ سارے جب چلے گئے تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ انہوں نے وہاں قریب جا کر درختوں میں باقی ساری جماعت کو کہا کہ آپ چھپ کے یہاں پہ بیٹھ جائیں، میں جا کے ذرا حالات دیکھ کے جو کچھ ہوا میں پھر آپ کے آگے بتاؤں گا آپ کو۔ اب کہتے ہیں جب میں بالکل ان کے دروازے کے قریب پہنچا تو اندھیرا ہو گیا تھا شام کے بعد، اور جو چروائے تھے وہ اپنی بکریاں اور جانور اندر جو ہے وہ باڑوں میں لے جا کر باندھ رہے تھے۔ اب میں نے پہلے کوشش کی کہ ان کے ساتھ ہی اندر داخل ہو جاؤں، لیکن پھر جب تھوڑا سا میں جھجک کے رہ گیا اور انہوں نے جب سارے جانور اندر کر دیے تو بعد میں اندر جا کر باندھتے انہوں نے کہا کہ ایک گھوڑا یا ایک گدھا جو ہمارا گم ہو گیا ہے، اس لیے باہر آ کر وہ سارے اس کو ڈھونڈنے لگے، تو ادھر گھومے پھرے، پھر واپس اندر گئے۔ تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ میں دروازے کے پاس ہوں تو میں نے کیا کیا کہ فوراً اپنے اوپر چادر اوڑھ کے اس طرح بیٹھ گیا کہ جس طرح کوئی آدمی قضائے حاجت کے لیے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ دیواروں کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا جس طرح پیشاب کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں میں اپنا منہ چھپا کر دیوار کے پاس اس طرح بیٹھ گیا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے اور کہے کہ کوئی جانے والا ہے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اب جو ہے یہ کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ سارے اندر چلے گئے، میں اسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی نے آواز دی کہ بھائی اگر کوئی باہر ہے تو اندر آ جاؤ، اب میں دروازے بند کرنے لگا ہوں۔
اب کہتے ہیں میں آہستہ سے اٹھا اور سیدھا جو اندر داخل ہو گیا، اندھیرا تھا، گیٹ سے اندر داخل ہوا اور ساتھ ہی جو ہے وہ باڑا تھا گدوں کا، تو باڑے کے اندر جا کے چھپ کے بیٹھ گیا، اور وہاں سے چھپ کر میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب وہ جو چوکیدار ہے نا باڑے کا، اس نے مرکزی دروازے کو گیٹ کو تالا لگایا، چابیاں سامنے ایک جگہ تھی اس پہ رکھ دی، اب میں نے چابیوں والی جگہ بھی دیکھ لی۔ اس کے بعد وہ اوپر چلے گئے، پھر سارے مل کر ایک جگہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، فتح عائشہ کھانا کھایا انہوں نے، کھانا کھانے کے بعد انہوں نے پھر آپس میں گپ شپ شروع ہو گئی۔ اب باتوں کی آواز کافی دیر تک آتی رہی، آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا، ان کی گپ شپ ہی نہیں ختم ہو رہی، اور نیچے جو اسی طرح یہ باڑے میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہوا کہ آدھی رات تک گپ شپ کے بعد جب گفتگو میں سکون ہوا، اب کہیں سے آواز نہیں آ رہی تھی، کہتے ہیں پھر میں آتا سے باہر نکلا۔ اب میں نے نکل کر سب سے پہلا کام کیا، چابیاں اٹھائیں، اور چابیاں اٹھانے کے بعد جو مرکزی دروازہ تھا اس کو پہلے کھول دیا، تاکہ مجھے جب باہر نکلنا پڑے تو راستے میں دقت اور وقت نہ لگے۔ تالا پہلے کھول کے پھر اوپر جانے لگا۔ اب راستے میں ان نوکروں کے، اس کے بیٹوں کے، وہ جتنے افراد تھے کام کرنے والے، ان کے جتنے کمرے تھے سب اپنے کمروں میں ہیں۔ اب انہوں نے کیا، باہر سے سارے دروازوں کو کنڈیاں لگا دی، اب سارے کے سارے اندر ہی بند ہو کے رہ گئے۔ اب کہتے ہیں سب سے اوپر والے کمرے میں، وہ بالا خانے میں آخر میں، یہ خبیث وہاں پہ ابو رافع یہودی وہاں پہ رہتا تھا۔ اب اس کی بیوی بھی سوئی ہوئی تھی، ایک بیوی تھی، پتہ نہیں کتنی تھی وہ عورتیں گھر میں، اندھیرا تھا رات کو۔ کہتے ہیں کہ اندر میں اوپر داخل ہوا اور وہاں گیا، اور وہاں جا کر اب مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کمرے میں کس طرف ہے، اب روشنی کا کوئی انتظام نہیں، اور لوگ بھی سوئے ہوئے ہیں، اب اس کو کیسے ڈھونڈوں۔ اب کہتے ہیں جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوا تو میں نے اس کو آواز دی، این ابو رافع، ابو رافع کدھر ہو؟ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ آواز دی نا تو ایک دم اس نے کہا جی کون ہے؟ اب جدھر سے آواز آئی کون ہے نا، تو میں فوراً جو ہے وہ تلوار لے کے ادھر جا کے اس پہ حملہ آور ہوا، اور ایک تلوار کے ساتھ اس پہ حملہ کیا۔ اب وہ زخمی ہوا، اس کو لگی، اور لگنے کے ساتھ ہی وہ میرے ہاتھ سے پھر چھوٹ گیا، اب پھر گم ہو گیا، مجھے پتہ نہیں کہاں ہے۔ اب کہتے ہیں میں نے چند لمحوں کے لیے پھر جو ہے وہ خاموشی اختیار کی اور چپ ہو کے کھڑا رہا، پھر دروازے کے قریب جا کر آواز تبدیل کر کے کہ جس طرح کوئی اس کی مدد کے لیے آ گیا ہے، میں نے وہاں جا کر پھر آواز لگائی، میں نے کہا ابو رافع کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ اب جیسے ہی کہتے ہیں میں نے یہ آواز لگائی تو اس نے کہا جی کوئی آدمی مجھ پہ حملہ آور ہو گیا ہے۔ اب پھر وہ بولا، اور جیسے ہی وہ بولا کہتے ہیں میں نے دوسرا حملہ اس پہ کیا ہے، پھر دوسرے حملے کے بعد پھر میرے ہاتھوں سے نکل گیا، زخمی ہوا، لیکن کہتے ہیں مجھے خیال تھا بچ جائے گا، لہذا اس نے چیخنا بھی شروع کر دیا۔ اب پھر میں نے تیسرا حملہ کیا، اور میرے ہاتھ کے نیچے جب وہ آیا تو بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا، اور پھر میں نے اپنی تلوار اس کے پیٹ میں گھسیڑ کر اتنے زور سے دبائی کہ اس کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ اب پھر میں نے اس کو چھوڑا اور وہاں سے جلدی سے نیچے اتر رہا تھا کہ سیڑھی سے اترتے ہوئے نیچے جا گرا۔ یہ کہتے ہیں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا واپسی میں اس کو قتل کرنے کے بعد، تو سیڑھیوں سے نیچے گرے، اور گرنے کی وجہ سے ان کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب کہتے ہیں میں نے کیا، میرے سر کے اوپر پگڑی باندھی ہوئی تھی، تو پگڑی میں نے اتاری، اور پگڑی اتار کر اپنی ٹانگ کو باندھا، باندھنے کے بعد اس گیٹ سے باہر نکلا، اور ایک ٹانگ پہ چلتا ہوا اخجل، بخاری شریف کے الفاظ موجود ہیں کہ جب ایک آدمی کی ٹانگ کام نہ کر رہی ہو تو ایک ہی پاؤں کے اوپر کھڑے ہو جانا، یا ایک ہی ٹانگ سے چلنے کی کوشش کرنا، اس انداز میں ایک ہی ٹانگ سے لنگڑاتا ہوا چل کر باہر جو جاڑیوں میں میرے دوست میرا انتظار کر رہے تھے شام کو بیٹھے ہوئے، وہ سارے اسی طرح بیٹھے تھے اور انتظار میں تھے کہ میں ان کے پاس آیا، اور میں نے آ کر ان کو خوشخبری سنائی کہ میں نے اس اللہ کے گستاخی کرنے والے رسول اللہ کے گستاخ کو کیفر کرتار تک پہنچا دیا ہے، جاؤ جا کر اللہ کے نبی کو خوشخبری سناؤ، دوڑ کے جاؤ اور جا کر ان کو خوشخبری سناؤ، اور میں اس وقت تک لا ابرخ حتی اصبح نادیہ، یہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھوں گا کہ جب تک اس خبیث کے مرنے کا اعلان اپنے کانوں سے نہیں سن لوں گا۔ میں نہیں جاتا، آپ چلے جاؤ، میں یہاں بیٹھوں گا، میرا دل تب ٹھنڈا ہوگا کہ جب اپنے کانوں سے صبح کو اعلان سنوں گا کہ وہ مر گیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں آؤں گا۔ اب کہتے ہیں رات کے وقت کی ان باقیوں کو بھیج دیا، خود وہاں پر ہی بیٹھے رہے، خطہ ساخت دیکھ، یہاں تک تھوڑی دیر انتظار کیا۔ پھر جب سحری کا وقت ہوا نا تو مرغوں نے اذانیں دینے شروع کر دی، اب لوگوں کے جاگنے کا وقت ہوا، نقل و حرکت شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب لوگوں نے محسوس کیا کہ جاگ گئے ہیں
تو ایک آدمی دیوار یا چھت کے اوپر کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا، لوگوں آج رات کو ہمارے سردار ابو رافع کو کوئی آدمی قتل کر گیا ہے، وہ ابو رافع مر گیا ہے۔ اب کہتے ہیں جب انہوں نے اپنے کانوں سے اعلان سنا نا، اب سکون ہوا۔ اب کہتے ہیں کہ فوراً اس خوشی میں وہاں سے چلے، اور یہ بات یاد ہی نہ رہی کہ میری ایک ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی درد شرد محسوس نہیں ہو رہا اس خوشی میں، اور اسی حالت میں پہنچے جی، اور آئے بھی اس انداز میں اتنی جلدی میں چلے۔ کہتے ہیں کہ جن صحابہ کو میں نے اپنے سے گھنٹوں پہلے بھیجا تھا وہ رسول اللہ کے پاس بعد میں پہنچے ہیں۔ عبداللہ بن عتیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے ہی پہنچ گئے تھے، اور خود آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، اس ابو رافع یہودی کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے واپس آ گیا ہوں، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے، اور جب بیٹھے نا تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی پگڑی سر سے اتار کر ٹانگ کے ساتھ باندھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ ٹانگ کو کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر میں نے بات بتائی، یا رسول اللہ سیڑھی سے پھسل گیا تھا اور نیچے گرنے کی وجہ سے میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابسط رجلک، سیدھی کرو اس ٹانگ کو۔ اب جب میں نے ٹانگ سیدھی کی نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے کپڑا اتارا، کپڑا اتارنے کے بعد اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، میری ٹانگ پہ ہاتھ پھیرا۔ کہتے ہیں اسی وقت، یہ نہیں کہ بعد میں، نہیں، اسی وقت جیسے ہی اللہ کے نبی نے وہ رحمت والا ہاتھ پھیرا نا میری ٹانگ پر، تو بالکل ٹھیک ہو گئی، اور ٹھیک بھی ایسے ہوئی کہ میں بوڑھا ہو گیا، اور بوڑھا ہونے تک دوسری ٹانگ میں کبھی درد ہو جاتا تھا، کبھی وہ تھک جاتی تھی، لیکن اس کے بعد نہ اس ٹانگ میں کبھی درد ہوا ہے نہ یہ ٹانگ کبھی تکی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسا ہاتھ میری ٹانگ پہ پھیرا تھا۔ تو یہ ہے جی خطا یاتی اللہ بامرہ، جب اللہ کا حکم آیا نا جہاد کا تو پھر جہاد ہوا، مشرکین کے خلاف غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، حنین ہوا، تبوک ہوا، اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ اب ایمان والوں کو کیا کہا گیا؟ اس وقت تک آپ جو ہے وہ صبر کریں، انتظار کریں، اللہ اپنا حکم نازل کریں گے۔ اب ذہن میں خیال آ گیا تھا صحابہ کرام کے کہ یہ ہم کمزور ہیں، ان کے ساتھ کیسے نمٹیں گے، کیسے ان پہ غلبہ عطا ہوگا؟ اب اس کا جواب اللہ نے، ان کے ذہنوں میں جو سوال تھا نا اس کا جواب خود ہی دے دیا، کیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایمان والو اپنی قوت اور طاقت اور اپنی کمزوری کی طرف نظر مت کرو، اللہ کی قدرت کی طرف دیکھو، وہ اس بات پہ قادر ہے۔ چند دن گزریں گے، تھوڑا عرصہ گزرے گا، جب جہاد کا حکم اس وقت نازل ہوگا کہ اللہ آپ کو قوت اور ان پہ ایسی گرفت عطا کریں گے، پھر اللہ آپ کو کامیابیاں عطا کریں گے۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے۔ تو اس آیت میں انہی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔